میری مرضی. کتنی بہنوں نے سگے بھائیوں کے خلاف مقدمہ کر دیا. میری بیٹی تجھے غیرت کا واسطہ ہے, جب بھی تیرے قدم بہکنے لگ جائیں, کسی کو دیکھنا یا نہ دیکھنا, تیرے بھائی نے پوری زندگی تیرے لیے پردیس میں کاٹ دی, بھلے اس کے اس جدائی کا خیال نہ آئے. تیرے باپ نے پوری زندگی مزدوری میں اس لیے کاٹ دی تاکہ میری بیٹی کو کسی کے برتن نہ دھونے پڑے, بھلے باپ کی اس قربانی کا تجھے خیال آئے یا نہ آئے. ماں نے تجھے اٹھا اٹھا کے کھانے کھلائے, بھلے ماں کی ممتا کا تجھے پاس رہے یا نہ رہے. اگر تیرے قدم بہکنے لگ جائے تو کچھ یاد کرنا یا نہ کرنا, مگر زہرا کے بابا کی قربانیاں یاد کر لینا, حسنین کے نانا کی قربانیاں یاد کر لینا. اگر بھول گئی ہو تاریخ کا یہ باپ تو میں تمہیں یاد دلا دوں, تمہاری تو اوقات کچھ بھی نہ تھی. اسی ہندوستان کے اندر تمہیں شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اگر جینے کا ادھیکار کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا. میں کوشش کروں گا چند ضروری باتیں آپ سے کر لوں. میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ بہت سنجیدگی سے میری بات سننے کی کوشش کریں. آج ہم جس حال میں ہیں وہ حال قابل ترس بھی ہے, قابل رحم بھی ہے. آج امت کا شیرازہ جس حالت میں بکھرا پڑا ہے, آج ہمارے حال زار پر آنسو بہانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, اور اپنی اس تباہی کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہی نظر آتے ہیں. ہم کب تک دوسروں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی ہمیں آئینے کے آگے کھڑے ہو کر کے کچھ سوال خود سے بھی کر لینے چاہیے. میں بہرائچ شریف کے بغل میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. بہرائچ شریف اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین سے ہزاروں نامرادوں کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں. بہرائچ شریف اس زمین کو کہا جاتا ہے جس میں وہ مرد مجاہد لیٹا ہوا ہے جو مردہ دلوں کو لمحوں میں زندگی بخش دیا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس زمین پر مزید کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جو کہیں نہ کہیں مغربی تہذیب کی آندھیوں میں بہہ گئے ہیں, اور جن کو دنیا کی چمک نے اتنا اندھا بنا دیا ہے کہ جن کو نہ گھر نظر آتا ہے نہ نبی کا در نظر آتا ہے. معاف کیجئے گا, آج ہم جس مقام پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اس مقام پر لگتا ہے جیسا کہ ابھی حضرت علامہ مولانا مذکر حسین صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وقت خود کو بدلے گا, وقت اچھا ہوگا, دور بدلے گا, لیکن یہ تب تک نہیں بدلے گا جب تک ہم نہیں بدلیں گے. آج ہم کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. ہم کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ جائزہ لیں تو ہم گھروں میں ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم محلوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم خاندانی لیول پر ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم بستی کے اعتبار سے ٹوٹے ہوئے ہیں, اور اگر بستیوں سے باہر نکلا جائے تو ہم اطراف و جوانب میں ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر اس سے بھی آگے بڑھا جائے تو ایک ضلع کے مسلمانوں میں اتحاد نہیں, اور اس سے آگے بڑھا جائے تو ایک صوبے کے مسلمانوں میں اتحاد نہیں, اور اس سے آگے بڑھا جائے تو ایک ملک کے مسلمانوں میں اتحاد نہیں, اور آگے بڑھ کے کہوں تو پھر سنیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں آج اتحاد نہیں ہے. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمیں تو محبوب علیہ السلام نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں ہم فخر سے کہتے تھے کہ امت مسلمہ 100 جسم ایک جان ہے, اگر تکلیف کسی ایک کو ہوگی تو درد سبھی کو ہوتا ہے. ہم اس مقام پر کھڑے تھے کہ جہاں سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ہم اس منزل پہ لا کے کھڑے کیے گئے تھے مصطفیٰ کے ذریعے, جس منزل کو دیکھ کر کے دنیا کہتی تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہمیں حضور نے اس رسی میں لا کر کے باندھ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ساری ایک قطار میں نظر آتے تھے. لیکن معاف کیجئے گا, آج کہیں سلسلوں کے جھگڑے ہیں, کہیں پیرا مریدی کے جھگڑے ہیں, کہیں برادریوں کے جھگڑے ہیں, کہیں ذات پات کا اختلاف ہے, کہیں امیری غریبی کا اختلاف ہے, کہیں چھوٹے بڑے کا اختلاف ہے, کہیں کالے گورے کا اختلاف ہے. جبکہ ہم بھول گئے تاریخ کا وہ باب کہ جب میرے نبی نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا اور فرمایا تھا میرے صحابہ میں مکمل دین تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں, اور آخری خطبے میں آقا کریم نے جو جملے کہے تھے ہر جملہ میرے نبی کا تاریخ ساز ہے, ہر جملہ میرے نبی کا قابل قدر ہے. لیکن جس جملے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, میرے نبی نے کہا تھا میرے صحابہ آج میں نے تمہارے درمیان سے سارے فرق مٹا دیے ہیں, نہ تم پر کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت ہے, نہ اجمی کو عربی پہ فضیلت ہے, نہ کسی کمزور پہ طاقتور کو فضیلت ہے. میں سارے فرق مٹا کر کے جا رہا ہوں. میرے نبی نے کہا تھا یاد رکھنا تم میں سب سے افضل وہ ہوگا جو خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا. زندہ باد زندہ. آج غور کرنے کی ضرورت ہے, آج تقویٰ نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے.
دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، حسن بھی ہے، رنگ بھی ہے، جنگ بھی ہے، شجروں کی کثرت بھی ہے، مریدوں کی تعداد بھی ہے، پیر کی واوائی کے نعرے بھی ہیں، اگر نہیں ہے تو مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہماری گردنوں میں نہیں رہ گیا ہے۔ آج بہت کنگال ہو گئے ہیں، اور ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ آپ جانتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، ایک ابھی کچھ دن پہلے کی نیوز ہے، 2-4 دن پہلے کی نیوز ہے، کسی برقعے والی لڑکی کو کسی داڑھی ٹوپی والے لڑکے نے ایک غیر مسلم کے ساتھ دیکھا تو اس کا خون کھول گیا، اس کا ہاتھ اٹھ گیا، پلس اس پہ کیس ہو گیا، وہ جیل چلا گیا۔ میں ایک سوال بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے قدم آخر ایسے کیوں اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے غیرت مند بھائی کے خون میں ابال آ جاتا ہے؟ آخر کب تک تم اپنے بھائیوں کی تباہی کا سبب بنتی رہو گی؟ آخر وہ کون سا دن آئے گا جب تم بھی اپنے کنیز فاطمہ زہرا ہونے کا حق ادا کر کے دکھاؤ گی؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اگر تمہیں شریعت کی حدیں توڑنی ہے تو پھر تمہیں نقاب پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ پھر تمہیں برقع پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ نقاب پہننے کا حق اس کو ہے کہ جس کے کردار میں خاتون جنت کے جلوے نظر آئے اور گفتار میں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت نظر آ رہی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ۔ آج ہو کیا گیا؟ واہ واہ واہ، جس گاڑی کے پیچھے دیکھو وہی نقاب والی، جس ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے نقاب والی۔ کم سے کم اس لباس کو تو بخش دو جو غیروں میں اور اسلام کی شہزادیوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اگر تم نے غیرت کی چادر اتار دی ہے تو کیا فرق پڑتا کہ 3-4 میٹر کا کپڑا پہنو یا نہ پہنو؟ آج ہم کہاں کھڑے ہو گیا کر کے؟ معاف کیجئے گا، اگر کسی عالم سے ذرہ برابر بھول ہو جاتی ہے پوری قوم پیچھے پڑ جاتی ہے اس کے آ کر کے۔ اور ہم نے جو ستم کیے گئے، آج بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ آج بیٹی بھاگتی ہے، صبح مسجد میں جا کے باپ کہتا جی میں کیا کروں، مجھے کیا مطلب، گئی تو گئی۔ اگر مولوی ننگے سر پانی پی لے تو پوری قوم کی تباہی کا مٹکا اس کے سر پھوڑ دیا جاتا ہے کہ قوم ان کی وجہ سے برباد ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، قوم جو برباد ہو رہی ہے وہ آپ کی تربیت کی بنیاد پہ برباد ہو رہی ہے۔ آج بے غیرتی کی انتہائی نہیں تو کیا ہے کہ کل رات بیٹی بھاگی ہے، نکلتے ہی صبح کا سورج باپ کہتا ہے میں کیا کر سکتا تھا، میں نے پالا پوسا، چلی گئی لو میں اعلان کر دیتا ہوں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ اعلان دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم اسے غیرت نہیں کہتے ہیں، ہم تو اسے بے غیرتی کہتے ہیں۔ آپ کی تربیت میں یہ کمی کہاں سے آ گئی ہے؟ یقیناً یہ آپ کے غلط لقموں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کے منہ پہ کالک پوت کے جاتی ہے تو خطا بیٹی کی نہیں ہے، خطا آپ کی بھی ہے، کیونکہ جب بیٹی نے ہوش سنبھالا تھا آپ نے دنیا اور سماج کے حساب سے اس کو ننگے کپڑے پہنائے تھے۔ کاش کیا کی اچھا ہوتا جب تم نے بیٹی کو پہلا جوڑا لا کر کے دیا تھا تو آپ آستینوں والا نہ کی، بدیوں والا نہ کی، بنیان والا نہ کی، بلکہ فلاسطین والا، گردن گلے والا، پورے سر کو چھپانے والا لا کے اگر لباس دے دیا ہوتا اور بیٹی کو بچپن میں سکھاتے بیٹی دنیا کو دیکھ کے زندگی نہ گزار، اگر زندگی گزارنی ہے تو خاتون جنت فاطمہ زہرا کو دیکھ کے گزارنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ خدا کے واسطے نوجوانوں، کوئی مولوی آپ کے دروازے پہ پہرا دینے نہیں آئے گا، اور نہ یہ ڈیوٹی ہے کہ نماز بھی پڑھائے اور آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دے۔ اپنے گھر کا پہرہ دار آپ کو بننا پڑے گا۔ جو غیرتیں مردہ ہو گئی ہیں انہیں زندہ کرنا پڑے گا، انہیں زندہ کرنا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے باپ کی غیرت کا عالم یہ ہوتا تھا، اگر بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی تو 8 دن گھر سے نہیں نکلتا تھا وہ۔ یہ حال ہوتا تھا باپ کی غیرت کا۔ آج باپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں چھوڑ میری بیٹی کو، تو ہوتا کون ہے؟ چھوڑ میری بیٹی کو۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا آ سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے حیائی کیا آ سکتی ہے؟ سوچے تو صحیح، ہم یا یہ پوری جماعت یا اتنے اور لوگ کسی ایک بستی میں جا کے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کسی کے گھر پہ پہرا نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے، جب غیرت کی دیواریں گر جاتی ہیں نا تو پھر سیمنٹ کی دیواروں سے عزتوں کی حفاظت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اگر غیرت کی سرحدیں اونچی ہوں گی تو پھر خدا کی قسم کسی دیوار کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے۔
یہ ضروری ہے. ابھی قاری صاحب قبلہ نے، مولانا مذکر صاحب قبلہ نے یہ ابھی ایک حال بتایا تھا ایک بیٹی کا کہ جس کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کہ آج وہ غیرت والی بیٹیاں ہیں. آج ایک کلمہ پڑھنے والا کہتا بہن اس سے تیرا کیا رشتہ، تو وہ کہتی تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا، میرا جسم میری مرضی، میں جوان ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں. نہ بیٹی، تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ جب تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو نہ جسم کے تم مالک رہے نہ زندگی کے تم مالک رہے. روٹی ضرور کھاؤ گے لیکن زندگی تمہیں مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گزارنی پڑے گی. واہ 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 واہ. یہ جنت کسی تھالی میں رکھا ہوا نوالا نہیں، جو جس کا ہاتھ پہنچے گا اٹھا لے گا. جنت اسی کو ملے گی جس سے خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ. اس لیے اسے حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنا پڑیں گی. آج بیٹی کہہ دیتی ہے تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے، کون ہوتے ہو تم سنانے والے، کون ہوتے ہو تم روکنے والے، میری مرضی. کتنی بہنوں نے سگے بھائیوں کے خلاف مقدمہ کر دیا. میری بیٹی تجھے غیرت کا واسطہ ہے، جب بھی تیرے قدم بہکنے لگ جائیں، کسی کو دیکھنا یا نہ دیکھنا، تیرے بھائی نے پوری زندگی تیرے لیے پردیس میں کاٹ دی، بھلے اس کے اس جدائی کا خیال نہ آئے. تیرے باپ نے پوری زندگی مزدوری میں اس لیے کاٹ دی تاکہ میری بیٹی کو کسی کے برتن نہ دھونے پڑے، بھلے باپ کی اس قربانی کا تجھے خیال آئے یا نہ آئے. ماں نے تجھے اٹھا کے کھانے کھلائے، بھلے ماں کی ممتا کا تجھے پاس رہے یا نہ رہے. اگر تیرے قدم بہکنے لگ جائے تو کچھ یاد کرنا یا نہ کرنا، مگر زہرا کے بابا کی قربانیاں یاد کر لینا، حسنین کے نانا کی قربانیاں یاد کر لینا. اگر بھول گئی ہو تاریخ کا یہ باپ تو میں تمہیں یاد دلا دوں، تمہاری تو اوقات کچھ بھی نہ تھی. اسی ہندوستان کے اندر تمہیں شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اگر جینے کا ادھیکار کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. جب تم پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی تمہیں قتل کر دیا جاتا تھا، تمہیں منحوس سمجھا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ، راقیہ ساجدہ حافظہ قاریہ، عالمہ فاضلہ، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب سے آقا نے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر باپ بیٹی کو سینے سے لگا کے فخر سے کہتا لوگوں جیسے فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی آج میرے جگر کا ٹکڑا بن گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن دستار بندی. واہ واہ واہ، بڑی عزت ہے میرے نبی نے عطا کی ہے میری بیٹی. اور سن، یہ 5 لاکھ جو ایک کمیٹی دیتی ہے نا کسی بھی مسلم لڑکی کو بھگانے کا، یہ 5 لاکھ کی کوئی اوقات نہیں. رب نے جنت میں تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں، تو رب کو راضی کر کے جنت آ تو سہی. اس کی رحمت کہتی ہے کہ اگر تجھے حوروں سے حسین نہ بنا دوں تو بات کرنا. یہ تو رب کی رحمت کہتی ہے. تو کالی ہے، تجھ پہ کوئی نظر نہیں ڈالتا، تجھے نکاح کے قابل کوئی نہیں سمجھتا. وہ کہ اس کی رحمت کہتی ہے تو مجھے سجدے کر کے راضی کر لے، میں تجھے جنت میں حسن عطا کر کے راضی کر لوں گا. اس سے بڑی نعمت کدھر ملے گی؟ یہ 5 لاکھ 6 لاکھ کتنے دن چل سکتے ہیں؟ اور رزلٹ اچھا نہیں ہے، رزلٹ اچھا نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی، تو ہوتی کون ہے؟ ہوتی کون ہے؟ کتنی بیٹیاں سوشل میڈیا پہ آ کے رو رہی ہیں. ہم گھر آنا چاہتے ہیں، ابا ہمیں لے لو، ہمیں بلا لو. کتنی بیٹیوں کے ساتھ ستم ہوتے ہوئے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا دیکھ کر کے اندھی ہو گئی ہے. ان کے ساتھ جا رہی ہو جو تمہیں یوز کرنے کے بعد کوئی ٹرین کی پٹری پہ پھینک دے گا. لائق عزت و تکریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، ائمہ مساجد، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، اراکین جلسہ، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم.
وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنا رے، یا غوث اعظم ایزرم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ایزرم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین اکرام، ابتدا سے لے کر اب تک مسلسل ایک سے خوبصورت لب و لہجے کو آپ نے سنا. نصیحت آمیز گفتگو ملاحظہ فرمائی. حضرت علامہ مولانا مذکر حسین صاحب قبلہ سے، اور ابھی بہت خوبصورت انداز میں حضور کی نعتیں جناب محترم قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ سے سنی. غالباً میں محفل کی آخری کڑی کے طور پہ حاضر ہوا ہوں. میرے بعد انشاءاللہ آپ کو دستار بندی کا وہ خوبصورت منظر ملاحظہ کرنا ہے جس کے لیے اس پوری محفل کو سجایا گیا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ دستار بندی کا نورانی منظر کئی سالوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اس نتیجے کو دیکھے بغیر انشاءاللہ ہم لوگ نہیں جائیں گے. بیٹھیں گے تھوڑی بہت دیر انشاءاللہ. جناب قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ اتنا خوبصورت پڑھتے ہی ہیں کہ اگر یہ 1.5 گھنٹہ اور بھی پڑھتے رہتے تو آپ یوں ہی بیٹھے رہتے. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کی نعت میں مٹھاس ہی اتنی ہے. تبھی تو عاشق کہتا ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اور منبر رسول پر علماء اہل سنت کا جو مبارک قافلہ جلوگر ہے، ان تمام بزرگوں کی سرپرستی میں یہ خوبصورت محفل اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت اس محفل کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اتنا اچھا بنا دے جتنا تیرے محبوب کو اچھا لگتا ہو. میں گزارش آپ سے بس اتنی کروں گا کہ جتنی دیر سنیں کوشش یہ کریں کہ بات اگر فائدے کی ہوگی تو عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. میں سمجھ رہا ہوں جب مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آپ کو بھی لگ رہی ہوگی. یہ تو رب کی قدرت کے نظارے ہیں نا، کبھی گرمی کبھی سردی ہے. ابھی پنکھوں کے نیچے تھے، بغل میں ہاتھ آگے، دیر نہیں لگی ہے. موسم بہت ٹھنڈا ہے مگر آپ کی محبتوں کو سلام کہ اس سردی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. رب سلامت رکھے. تو علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ ہے دارالعلوم محبوب سبحانی سے قاری صاحب قبلہ، قاری نثار احمد صاحب قبلہ، جن کے حکم پر حاضری ہوئی ہے اور انہی کے حکم پہ لگ بھگ میں کرسی تک آیا ہوں اور میں انہی کا منہ دیکھ کے تقریر کرتا رہوں گا. آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں انہیں دیکھوں گا. اگر ان کا موڈ خراب تو سمجھ لو میرا ٹائم ختم. ماشاءاللہ. محمد علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب کا موڈ کبھی خراب ہی نہیں ہوتا ہے. خیریت ہیں سارے لوگ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. بھیا کرسیاں تو پہلے سے ہی کافی پڑی تھی.
दारुल उलूम महबूब सुबहानी, जिसकी बुनियाद तकरीबन 2009 में रखी गई। ऐसे ही है ना? किधर गए कारी साहब? कारी साहब किधर चले गए? जब पीछे बैठेंगे। और एक अजीम इमारत खड़ी है, जितना खूबसूरत मदरसा है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसी के सामने मस्जिद की इमारत नजर आ रही है। अल्लाह उन लोगों को दीन दुनिया की भलाइयां नसीब फरमाए जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया। आप मुझे मिल गए हैं और मैं आपको मिल गया हूं।